آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل کے آفیشیل چینل پر ادبی اور ثقافتی پروگرام خدا یسوع کے ہی ہیں، لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ صرف خدا کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف خدا ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور معاف کرنے والی ذات صرف خدا کی ہی ہے۔ دوسرا لفظ ہے کپر، یہاں سے یوم کپور نکلا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اس اصطلاح کے پیچھے جو معنی ہے پنہا ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے معافی کے لیے کفارے کی ضرورت ہے۔ جی جو پہلی کیٹیگری ہے اس میں کوئی کفارہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بلکہ خدا جب چاہے، جسے چاہے، جہاں چاہے، جن حالات میں بھی چاہے، خدا خود ان کو معاف کر سکتا ہے، یعنی کہ انسان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ دوسرے میں یوم کپور یا کپور کا لفظ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معافی مانگنے کے لیے یا معافی پانے کے لیے انسان کا کردار بھی اہم ہے، گو کہ معاف خدا نے ہی کرنا ہے، لیکن انسان نے توبہ اور پشیمانی کا اظہار کرنا ہے، اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے اور اس کے لیے کفارہ ادا کرنا ہے۔ یہ پرانے عہد نامے کی تعلیم ہے۔ جی 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 تو پھر خدا جو ہے وہ معاف کرتا ہے، اور اس میں آپ حوالہ جات پڑھ سکتے ہیں، احبار کی کتاب اس کا 4 باب 20ویں آیت، پھر اس کا 19واں باب 22ویں آیت، پھر عدد کی کتاب اس کا 15واں باب 25ویں آیت، جی 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 یعنی کفارہ لازم تھا۔ تو تیسری بات جو ہے وہ ہے نسا، تیسرا لفظ جو عبرانی کا استعمال ہوا ہے، تو اس کا بھی ہے جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے تو انسان کو پشیمان ہو کر خدا کی طرف لوٹنا چاہیے اور خدا سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ ہے یعنی کہ پرانے عہد نامے میں معافی کے جو ہیں، لیکن اس کے 2 پہلو ہیں پرانے عہد نامے میں۔ یہ میں اس لیے تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ نئے عہد نامے میں اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی جی بالکل بالکل، ہاں جی۔ جی اور یہ تو پیج آپ کے 77 میں لکھا ہوا ہے، اس جی میں عہد عتیق میں خدا کے لیے باپ کا لفظ بہت کم استعمال کیا گیا ہے۔ یہ وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، بالکل جی وہی۔ جی یہ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی اور معافی کا گہرا تعلق تھا۔ ہم، جی اور یا ہم کہہ سکتے ہیں قربانی اور معافی لازم و ملزوم تھے۔ پرانے عہد نامے میں پھر جو تعلیم جو کی گئی ہے ڈائریکٹ انسان کو معاف کرنا، جی اس کے بارے میں کوئی اتنی تعلیم یا آیات ہمیں نہیں ملتی یا ہمیں احکامات نہیں ملتے، جیسے کہ نئے عہد نامے میں آپ نے بھی ذکر کیا خداوند یسوع مسیح کی ذات کے حوالے سے۔ جی جی ہمیں بہت دفعہ، ہم آگے جا کے بات کریں گے، بہت حوالہ جات ملتے ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور خدا سے ہماری معافی کو ہمارے دوسروں کو معاف کرنے سے مشروط کر دیا ہے جی جی کہ بالکل اگر تم معاف نہیں کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں گناہ معاف نہیں کرے گا۔ بالکل یہ صحیح۔ نئے عہد نامے میں ہے نا۔ تو پھر اگر تو التار کی طرف جائے اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے کچھ شکوہ ہے، اپنا ہدیہ نذرانہ وہیں چھوڑ اور پہلے جا کے میل ملاپ کر، تو پھر اپنا ہدیہ بھیج، یعنی کہ اس میں بھی صلح اور معافی کا آنسر ہے۔ پھر 7 کے 70 بار معاف کرنا، جی یعنی جی کہ جی ایک دوسرے کو انسانی لیول پہ معافی کا ہے۔ لیکن پرانے عہد نامے میں ہمیں اس طرح کی تعلیم نہیں ملتی، گو کہ ہمیں معافی کی پریکٹیکل جو مثالیں ہیں وہ ملتی ہیں کچھ، جن میں یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور ان سے پھر میل ملاپ کیا، پھر عیساؤ اور یعقوب کی مثال میں ملتی ہے تکوین یا پیدائش کی کتاب میں اس کے 32ویں اور 33ویں، پھر داؤد نبی اور شاؤل کی بادشاہ کی ہمیں مثال ملتی ہے کہ جب اس کو موقع ملا داؤد کو یعنی کہ انتقام لینے کا تو اس نے وہ نہیں کیا۔ تو بالکل اس طرح کی ہمیں، لیکن نئے عہد نامے میں جو معافی کا تصور ہے وہ بہت گہرا ہے، بہت پاورفل ہے۔ بہت پاورفل ہے، وہ زیادہ پاورفل ہے، کیونکہ یسوع المسیح نے جو موسوی تعلیم تھی یا وہ قوانین تھے، وہ جو جتنا بھی تھا پیچھے شریعہ لاء تھے، یا وہ جتنے بھی ان کے لاء تھے، ان جی تمام لاء کو آگے خدا نے ایک نیا رخ دیا ہے۔ یسوع جی المسیح نے نیا رخ دیا ہے۔ اگلے زمانے میں یہ کہا گیا تھا دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہیں یہ کرنا ہے، معاف کر دینا ہے۔
جی یہ جی مطلب اوور آل جو ورڈ ہے وہ معافی کا ہے. جی. ایک بات میں کہوں اس میں اضافہ، جی جی یعنی جی کہ جب ہم معافی کی بات کرتے ہیں تو معاف کرنا یا معافی پانا ہمارے لیے آپشنل نہیں ہے، یہ ہم بالکل. پر خداوند یسوع مسیح نے فرض کر دیا ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی بالکل، یہ فرض کر دیا، بالکل صحیح، جی، ایگزیکٹلی. یہ یعنی کوئی کہ اگر ایڈوائس تم نہیں ہے، معاف نہیں کرو گے تو تمہارے گناہ معاف نہیں یہ ہوں گے. کنڈیشن ہے، یہ کنڈیشن کر دی، ایک فرض ہے، ایگزیکٹلی، یہ ہاں بالکل، یہ فرض ہے، یہ بالکل جی بالکل صحیح بات ہے. اچھا، جب میں نے دیکھا تو آپ کی جو لفاظی ہے، آپ نے جو استعمال کی ہے اس کے بعد، کیونکہ یہ کچھ عام فہم باتیں بھی ہیں، الفاظ ہیں، اور کچھ آپ نے تاریخی الفاظ کو استعمال بھی کیا ہے. جیسے میں وہی بات میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ الفاظ، جیسے عدالت عالیہ کے سامنے یسوع علیہ وسلم نے کہا کہ میں ہوں تم ابن انسان کو القادر کے دائیں بیٹھا اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتا دیکھو گے. یہ بہت بڑا دعویٰ تھا، بہت بڑا دعویٰ تھا. اور یہ جی دعویٰ کب بعد میں ثابت ہوا؟ جب یسوع مسیح دن مردے میں سے جی اٹھے، اس وقت یہ ثابت ہوا. جی اور وہ کہا بھی گیا کہ یہ جو مرنے والا تھا یا قربان ہونے والا تھا، یہ سچ کہتا تھا. اور سب کی آنکھیں وہاں پہ کھل گئی، وہاں پہ پتہ چلا کہ واقعی یہ ایک جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ سچی ثابت ہوئی. اچھا بات صاحب، فضی ایک اور بات ہے، جی یہ کلمات انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتے، کیونکہ یہ انسانوں کے لیے ہیں، کیونکہ خدا یسوع المسیح اس وقت انسانی شکل میں تھے، جی انسانی شکل میں تھے، انسانی صورت میں تھے، اور انسانوں کے دکھ کے لیے، انسانوں کے گناہ کے لیے، دنیا کے جہان کے گناہ کے لیے وہ اپنے اوپر وہ یہ سارا جو ہے وہ ایک گزرے تھے، پیشن گوئیوں کے حوالے سے بھی. تو یہ جو ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے ہم انسانوں کے اندر اس کو امپلیکیشن کر سکتے ہیں، کیا ہے؟ یہ الفاظ جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر سے کہے، تو جیسے آپ نے کہا یہ ہم انسانوں کے لیے ہیں، گو کہ پوری کی پوری تعلیم خداوند یسوع مسیح کی اہم ہے ہم سبوں کے لیے، اس پر عمل کرنا، اور اسی میں ہماری نجات کا بھید جو ہے وہ پنہا ہے. لیکن جیسے کہ ہم کہتے ہیں انسانی طور پر کہ کسی بھی شخص کے جو الوداعی الفاظ ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. لوگ برسہ برس ان کو یاد کرتے ہیں، اس نصیحت کو. اور ہم اکثر اپنی انسانی زندگی میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں عزیز نے مرتے وقت یہ بات کہی تھی، یا یہ وصیت کی تھی، یا یہ نصیحت کی تھی، تو ہم ان کو یاد رکھتے ہیں. تو ایک لحاظ سے ہم ان الفاظ کو خداوند یسوع مسیح کے الوداعی صلیب پر کہے گئے الوداعی الفاظ کہہ سکتے ہیں. اور ان میں سے ایک ایک لفظ میں الہی بھید پنہا ہے. بالکل صحیح. اور اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہم یہ الفاظ جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ذات کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم انسانوں کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ہر ایک کلمہ پر غور کریں تو ان میں دونوں پہلو ہمیں نظر آئیں گے. اے باپ انہیں معاف کر، تو ان میں ہم نے پہلے ہی معافی کے بارے میں تفصیلاً بات کی ہے کہ ہمیں کس طرح معاف کرنا چاہیے، اور خداوند یسوع مسیح نے خود معاف کر کے دکھایا صلیب پر سے. پھر دوسرا یہ ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو اس میں کیا ہے کہ اگر آپ یہ کلمہ پڑھیں تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح ایک تائب ڈاکو کو آخری وقت میں معاف کرتے ہیں. اور اس میں ہمیں معافی کا یہ پہلو نظر آتا ہے کہ معافی مانگنا اور معافی پانا خدا سے حالات و واقعات اور وقت کی قیود سے باہر ہے. آپ کہیں بھی کسی وقت بھی کسی طرح کے حالات بھی ہوں وہاں معافی مانگ سکتے ہیں اور خدا آپ کو معاف کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے بڑی یعنی کہ حوصلہ افزا بات ہے کہ خدا کے دروازے ہمارے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، چاہے وہ ہم آخری وقت میں ہی کیوں نہ مانگے. جی پھر تھینک یو ہم تیسرا جی کلمہ دیکھتے ہیں کہ اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا، دیکھ تیری ماں. تو اس میں پیار اور محبت اور شفقت کا پیغام ملتا ہے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح نے آخری وقت میں بھی اپنی ماں کے بارے میں سوچا، اور کس طرح اس سے ہمیں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کا عنصر یا پہلو
وہ ملتا ہے. پھر اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو اس میں بھی ہمارے لیے یعنی کہ بہت اہم پیغام ہے کہ اگر ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح کو نہیں چھوڑا، لیکن اس وقت ہمارے گناہ خداوند یسوع مسیح پر تھے. تو میں نے ایک آیت اس کا ذکر کیا ہے کہ حبقوق نبی کے مطابق تھا کہ کچھ جو مفسرین ہیں بائبل مقدس کے، وہ کہتے ہیں کہ شاید چند لمحات کے لیے خدا نے اپنی نظریں صلیب پر سے خداوند یسوع مسیح کے اوپر سے اٹھا لی ہوں. یہ ایک تفسیر ہے. وہ اس لیے کیونکہ خدا کی نظر گناہ کو نہیں دیکھ سکتی، اور اس وقت خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے تھے. یہ ایک وے ہے، ایک تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے، اور لیکن ایک اپنا جی کانسیپٹ ہے. جی ایسا جو جی ٹھیک ہے، یہ بالکل پھر صحیح ہے. جی پھر میں پیاسا ہوں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیاس جو ہماری روحیں کس طرح خداوند کی پیاسی ہیں، اور اسی میں ہماری جو کیا کہتے ہیں تشنگی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہی مٹا سکتے ہیں، اور وہی ہمیں زندگی کا پانی دیتے ہیں. تو اس میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے. تمام ہوا یہ بھی ہمارے لیے کہ کس طرح تمام پیشن گوئیاں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی تھی اور جو منصوبہ نجات تھا کس طرح اور کیسے پایا تکمیل کو پہنچتا ہے. اور پھر آخری کلمہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو بہت خوبصورت کلمہ ہے کہ سارے صلیبی سفر سے گزر کر جو لوگ کہتے ہیں کہ شاید جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ اس بات کی یعنی کہ ایک خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح کو نہیں چھوڑا تھا، اور نہ ہی خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ سے کوئی شکوہ یا گلہ کیا تھا، کیونکہ آخر میں وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. ایگزیکٹلی. تو ان تمام کلمات میں ہمارے لیے الہی بھیدوں کے علاوہ ہماری عملی زندگی کے لیے بہت سے پیغام ہیں. تھینک یو سو مچ. ایک منٹ پاس صاحب، ایک اور بات ہے، یہ جو ہے 7 مرد خدا، جب میں نے اس کو دیکھا، یہ ایک آپ کے جو ہے بک کے 45 کے پیج کے اوپر ہے یہ، کیونکہ ہم وہ تفصیل واقعی کہ 7 کلمات کی جو تفصیل ہے وہ تو اکثر لوگ جانتے ہیں. ہم ذرا اس کو تھوڑا سا کرٹیکل دیکھیں کہ یسوع المسیح کا جو لقب تھا، جیسے یہ 7 مرد خدا، موسیٰ کو مرد خدا کہا گیا یوشوا میں، داؤد بادشاہ کو مرد خدا کہا گیا ہے، سیمول کو مرد خدا کہا گیا 1 سیمول 9:6 میں، شمعیہ کو مرد خدا کہا گیا ہے 1 ملوک میں، کنگز میں، اور الیاس نبی کو بھی مرد خدا، علیشا کو بھی مرد خدا، اور یہ جو ہے یجدل تو ارمیا میں بھی اس کا ذکر ہے. کیونکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو شاید یہ رومن کیتھولک کی آپ نے ٹرمز لی ہوئی ہیں، وہ بائبل کی تو ایک ہی ہے، وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو کلام مقدس میں یسوع المسیح کون سا لقب زیادہ اہم اور یسوع المسیح کی صفات کو ظاہر کرتا ہے، وہ کون سا ایسا لقب ہے؟ یہ کوئی سوال ہے، سب کو جانتے ہیں یہ، لیکن آپ تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دیں کہ القابات جو یسوع المسیح کے تھے، صفاتی نام جو تھے بہت زیادہ تھے. ابن خدا، ٹھیک ہے، استاد، خدا کا بیٹا، ربی. تو پترس نے جو کہا تھا کہ وہ کہا کہ ہم کہاں جائیں، ہمیشہ کی زندگی تو تیرے پاس ہے، پھر لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ سارے جو بائبل مقدس میں سے ذکر ہے. تو ذرا آپ تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دیجئے. یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ لیکن میں اس سے یہ کہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کے تمام نام اور تمام القابات ہی باعث برکت ہیں اور نہایت پاک اور پوتر ہیں. بالکل تو صحیح. میرے خیال میں اور یہ ہم نئے عہد نامے میں ہی نہیں پڑھتے بلکہ ہم پرانے عہد نامے میں بھی بڑے خوبصورت 4 القابات جو ہیں وہ ایک ہی آیت میں بتا دیے گئے ہیں. تو وہ ہے اشعیا نبی، اس کا 9واں باب، اس کی 6ٹھی آیت، کیونکہ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا اور ہمیں ایک بیٹا عطا کیا گیا اور صداقت اس کے کندھے پر ہے، اور آگے اس کے 4 جو القابات، اس کا نام یہ ہے، یعنی عجیب مشیر،
वंडरफुल काउंसलर इंग्लिश में है, खुदाए कादिर, एवरलास्टिंग फादर, सॉरी, गॉड ऑलमाइटी, अबे अब्दी, एवरलास्टिंग फादर और सलामती का रईस। बिल्कुल। ये भी बहुत खूबसूरत यानी कि अलकाबात हैं। तो मैं जब इन पे सोच रहा था तो मैं कह रहा था कि ये एक हिसाब से एक बड़ा पर्सनल सा सवाल हो जाता है इस लिहाज से कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अलकाबात मुख्तलिफ हालात में अहम लगेंगे। अहम लगते हैं। जैसे कि जब आप दुख और तकलीफ की हालत में से गुजर रहे हैं वाह, बहुत अच्छी बात आपने की है, वाकई और आप बहुत अच्छी। समझें कि खुदावंद मेरा चरवाहा है, खुदावंद मेरा चौपान है। बिल्कुल। जब जब आप अगेन दुख और तकलीफ की हालत में हैं तो खुदावंद मेरा मसीहा है, मेरा मेरा शाफी है, मेरा उस्ताद है, मेरा यानी कि मुझ पे रहम करने वाला है। तो आप जितने भी अलकाबात हैं मेरा ख्याल है हम हर ज़िंदगी में मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सभी नाम खूबसूरत हैं, सभी अलकाबात बाबरकत हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच साहब। एक और बात है, अच्छा मैं पादरी साहब कहता हूँ, आप चूंकि फादर लिखते हैं तो हमें जो है वो पादरी साहब कहने में ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा मैं अच्छा ये कि जो है ना आपकी जो है वो मेरे ख्याल 46 पेज में लिखा है यीशु के 7 अलकाबात। जी इब्रानियों के खत में यीशु खुदावंद यीशु के लिए 7 अलकाबात, तमाम चीजों का वारिस। आपने ये बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत बात की है कि जिस हालत में भी हो उसी हालत का आप नाम उसका नाम लेते हैं। जैसे फर्ज करो कोई बंदा बीमार है तो वो मसीहा कहेगा, ऐ खुदा मुझे शिफा दे, यीशु अल मसीह के वसीला से मुझे शिफा अता फरमा। या किसी मुश्किल से हम गुजर रहे हैं या घने जंगल से में से गुजर रहे हैं तो खुदा मेरा चबान है, खुदा मेरा रखवाला है, खुदा वो मेरी देखभाल करेगा। तो इसमें निजात का बानी भी कहा गया है, मुनज्जी आलम, रसूल है, और इसके बाद काहिन आजम है, पेशरो है, मुख्तार है और ईमान का बानी है। तो ये 7 अलकाबात हैं। इस तरह से मत्ती में 13 बाब में 7 तमसीलें हैं। और फिर आपने बहुत ही खूबसूरत बातें, मैं ये उन तमाम दोस्तों को जितने हमें देख रहे हैं, ये किताब अवेलेबल होगी, ये इतनी कोई अब कोई एक्सेसिबल है ये किताब सबके लिए, तो ये सबको मिलेगी, आप जरूर पढ़िएगा। क्योंकि जो इल्म है वो आपको हासिल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हर बंदे का जो व्यू पॉइंट है पढ़ना चाहिए, ताकि जो तालिब इल्म है, खासतौर पर थियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे हैं, आप जरूर पढ़ा करें। क्योंकि ये जो कलमात हैं, ये कलमात अपनी जिंदगी से नजर आनी चाहिए हमें, जो खुदा के लोग हैं, जो लीडर हैं चर्च के, उनके। अच्छा पास साहब, एक और बात जो मेरे जहन में आ रही थी कि यीशु अल मसीह ने लफ्ज जो है वो फरदोस इस्तेमाल किया, फरदोस, तो आज ही मेरे साथ फरदोस में होगा। ये पहली तो बात ये है कि बड़े बाबरकत हैं और इसमें जुर्रत है, दिलेरी है, हौसला है, ताकत है, कुव्वत मिलती है, और ये उम्मीद है, ये दुनिया की उम्मीद है। यानी कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। किस नबी ने कहा है? नहीं कहा। किसी पैगंबर ने कहा है? किसी रसूल ने कहा है? किसी सेठ ने, किसी ने कहा है कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा? इसमें अथॉरिटी नजर आती है, अथॉरिटी इख्तियार है, मुख्तार कुल है, इख्तियार नजर आता है कि मुझे इख्तियार है, मैं तुम्हें कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। कुछ तो ऐसे हैं जो आप कहते हैं कि मेरे लिए दुआ किया करें, ठीक है, तो मेरे लिए यही करे कि मैं बख्शा जाऊं, वो है भी नबी। लेकिन यहाँ पे यीशु अल मसीह खुद कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। जी। इसके लिए ये कॉर्पोरेट जो है ना, कॉर्पोरेटिव सिस्टम है ये। एक तो आपने मानना है, फिर शर्त ये है। जी जी इसके बारे में एक और बात वो आपने काफ़ी कह दी है, लेकिन एक और पहलू जो मैंने कहा है कि यानी खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार ज़ाहिर होता है कि उन्हें कामिल इख्तियार हासिल है, कि वो उन्हें किसी से पूछने की या इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। उस डाकू ने उसी वक्त इल्तिजा की सलीब से और खुदावंद यीशु मसीह ने फ़ौरन उन्हें कह दिया कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो इसमें एक और पहलू जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो ये है कि इसमें जो दायमी ज़िंदगी है, जो अब्दी ज़िंदगी है, या बाद अज़ मर्ग ज़िंदगी है, बाद अज़ मौत ज़िंदगी है, उसकी भी तस्दीक होती है इस कलमा से। वो यूं कि ज़िंदगी में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जो इस दुनिया में ज़िंदगी है बस वो ही है,
اس کے بعد کچھ نہیں. کچھ نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں ہمیں ملتے ہیں نا مختلف جی جگہ جی پہ. جی لیکن اس کلمہ میں جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے بعد از مرگ، زندگی کی بعد از موت جو زندگی ہے، خداوند یسوع مسیح اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ بس یہی زندگی ہے اس دنیا میں جو آپ نے کر لیا بس وہی ہے. یہ زندگی جو ہے اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی جو ہے خداوند یسوع مسیح اپنے برگزیدوں کو عطا کرتے ہیں. بالکل صحیح بات. آپ نے لفظ فردوس کا ذکر کیا، جی تو میرا خیال ہے آپ کا سوال بھی تھا، اس پہ میں نے تھوڑا سا غور کیا، تو چند الفاظ میں اس پہ شیئر کروں کہ جی 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 لفظ فردوس کے بارے میں. جی تو ہم جانتے ہیں کہ مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ جو ہیں وہ مختلف زبانوں سے آتے ہیں. جی اب فردوس کا لفظ جو ہے وہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ یونانی میں پیراڈیسو. جی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ لفظ پیراڈیزو پرشین زبان سے یا فارسی سے انگلش میں یا یونانی فردوس ہے. میں آیا، جی 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 یہ لفظ فردوس جس کا مطلب پرشین. فردوس وہ ہم سب جانتے ہیں کہ فردوس جنت یا بہشت اس کے جو دوسرے مترادف ہیں. لیکن آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ یعنی کہ بات ہوئی تھی جب آپ سے، تو یہ کیا یہ پہلے کہیں اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے؟ جی تو یہ پورے کلام مقدس میں ہم اگر پڑھیں تو یہ لفظ 4 دفعہ استعمال ہوا ہے. واہ ٹھیک ہے. اچھا اچھا اچھا، پہلا تو ہم نے یہ پڑھ لیا جو لوکا جو دوسرے کلمے میں ہے، ٹھیک ہے. اس کے دیگر حوالہ جات یہ ہیں: 2 کرنتھیوں اس کا 12 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہی شخص یا تو بدن سمیت یا پھر بدن بغیر، مجھے کیا معلوم خدا کو معلوم ہے، فردوس تک یکا یک اٹھایا گیا. تو کیتھولک ترجمہ میں اس کی جگہ بہشت کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن پروٹسٹنٹ ترجمے میں فردوس کا لفظ استعمال ہوا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حوالہ ہے مکاشفہ اس کا 2 باب 7ویں آیت، جو خدا کے فردوس میں ہے، یعنی کوئی آیت آپ پوری پڑھ سکتے ہیں. سو لوکا 2 کرنسیوں اور مکاشفہ. میں نے کہیں پڑھا تھا یہ پرانے عہد نامے میں بھی ایک جگہ استعمال ہوا ہے. اب کہاں گیا وہ؟ ہاں جی، یشوع بن سراخ جو کہ پروٹسٹنٹ بائبل میں وہ نہیں ہے کتاب، اپوکریفل بک جسے ہم کہتے ہیں، بن سراخ، تو اس کا جو 44واں باب ہے اس کی 16ویں آیت میں بھی یہ لفظ فردوس استعمال ہوا ہے. جی تو جی جی اگر آپ پروٹسٹنٹ بائبل کے ترجمہ کے حوالے سے بات کریں تو اس میں 3 مرتبہ، اور اگر آپ اپوکریفا بک دیکھیں تو اپوکریفا میں 4 شامل دفعہ. کریں تو ٹھیک پھر ہے. 4 دفعہ فردوس کا لفظ بائبل میں استعمال ہوا ہے. ایک چیز اور جو ہے ہم کریں گے، جیسے ابھی میں 103 پیج پہ لکھا اے باپ انہیں معاف کر. یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہمیں دیکھیں گے، کیونکہ بہت سے دوست ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باپ کیوں کہتے ہیں خدا، یا بقول ایک لفظ اور ہے اللہ، وہ تو باپ کسی کا ہے ہی نہیں، وہ تو خدا ہے. خدا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو تعلیم تھی، بائبل مقدس کی جو تعلیم ہے، وہ رشتہ قائم کرنا خدا کے ساتھ، جو میرا آپ کا بلکہ پوری دنیا کا خالق ہے، وہ رشتہ ایک روحانی رشتہ ہے. ہم یسوع مسیح کو اکثر جو لوگ ہیں وہ جسمانی جو لوگ ہیں وہ جسمانی باتیں کرتے ہیں. بائبل مقدس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے، جسمانی لوگ جسمانی بات کریں گے، روحانی لوگ جو ہے روحانی بات کریں گے. ان میں 2 طرح کا بڑا تضاد ہے، اور ان باتوں کا اندر جو ہے وہ اکثر وہ ٹکراؤ ہوتا ہے کہ آپ کیوں کہتے ہیں. تو خدا نے جو رشتہ قائم کر دیا، یسوع مسیح نے یہی کہا تھا، جو ہماری دعا ہے، دعائے ربانی جسے ہم کہتے ہیں، جو یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے سکھائی، وہ ہے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. تو اس میں ایک بہت ہی پوتر لفظ ہے، ایک بڑا ہی ایسی اس میں انٹیمیسی نظر آتی ہے خدا کے ساتھ، وہ کلوزنس نظر آتی ہے، وہ قربت نظر آتی ہے جو ہونی چاہیے میری اور میرے خدا کے ساتھ. اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ایک یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں خدا کو باپ کہہ کر
पुकारने की मिसालें हमें बहुत कम मिलती हैं। वाह, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। वो मैंने लिखा है कि हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में लोग खुदा को बाप कहकर कहने पर से कतराते थे, लेकिन कुछ ही हवालाजात ऐसे हैं जहां पर खुदा ने खुद को बनी इसराइल का बाप कहा है या बनी इसराइल ने खुदा को बाप कह कर पुकारा है। लेकिन इसमें खूबसूरती की बात यह है कि पुराने अहदनामे में जब बनी इसराइल ने खुदा को बाप कहा तो उन्होंने हमेशा इज्तमाई तौर पर खुदा को बाप कहा। इनफरादी तौर पर बाप कहने की हमें मिसालें नहीं मिलती कि जहाँ किसी ने कहा हो कि तू मेरा बाप है खुदा को। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस रवायत को बदला और खुदा को ना सिर्फ खुद बाप कहकर पुकारा, बल्कि हमें भी खुदा को बाप कहकर पुकारने का शरफ बख्शा, जैसे जैसे आपने कहा कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। और एक छोटा सा नुक्ता जो मेरी तहकीक के मुताबिक, ज़रूरी नहीं कि ये कोई हतमी बात हो, जो मेरी नज़र से गुजरा है, उसमें यह है कि अहद अतीक या पुराने अहदनामे में खुदा के लिए बाप का लफ्ज़ महज 15 बार इस्तेमाल हुआ है, जबकि अहद जदीद में नए अहदनामे में खुदा के लिए बाप का लफ्ज़ सिनोप्टिक्स या अनाजील मुत्तफ़िका में 3, मुकद्दस मत्ती, मरकस और लूका की इंजील में 65 मरतबा और यूहन्ना की इंजील में 100 मरतबा कि खुदा के लिए बाप का लफ्ज़, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने खुद उन्हें बाप का और हमें भी बाप कहने का। और फिर मुकद्दस पौलुस रसूल इसी रवायत को कायम रखते हुए कम से कम 40 मरतबा अपने खतूत में खुदा के लिए बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच पादरी साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें इन सारे कलिमात से मैं अपने उन तमाम नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन अयाम में ही इन पर गौर खोज करें, बल्कि ये जो कलिमात हैं, ये कलिमात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये मेरे लिए हैं और मुझे हर वक्त, बल्कि हर रोज़, हर घड़ी उन कलिमात को याद रखना चाहिए, जो कि वो अल्फाज यीशु मसीह ने मेरे लिए कहे थे। ये कि मैं वहां था जी। मतलब ये है कि वो ना है मोहब्बत मिजाज यीशु का, फिर भी कांटों का ताज यीशु का। तो यीशु मसीह का तो जो वो जिंदगी पूरी मोहब्बत से है, तो उन्होंने तो माफ कर दिया, उनके को कोई गुनाह ही नहीं था जी। तो ये चीजें जो है वो हमें बहुत ज्यादा सोचने चाहिए और खुदा के नजदीक। एनीवे, we are talking on 7 sayings of Jesus Christ, and today Father Julius Francis is with me on Kalamkar International. There are so many friends from the UK or from many other countries. So many people, they ask me, what do you talk about? We don't understand. So just for them, we are talking about that 7 sayings of Jesus Christ, what he said on the cross. So they are very, very important for us, for each and everyone who believes in Jesus Christ, who is Christian. And these sayings are really, really what you can say, light for us, and they are for us, for our life. तो फाजी बहुत शुक्रिया पास साहब। एक तो ये है, दूसरा ये कि आपने जो इन चीजों को आपने जो तदवीन की, और फिर आपकी किताब के हवाले से कुछ लोगों ने जो अपना तबसरा पेश किया, अल्फाज लिखे, वो भी बड़े ही, जैसे हरीश मैसी साहब के मैं पढ़ रहा था, बिशप जोसेफ अरशद साहब ने, तो फिर आपकी मिसेस ने भी, बाजी नैन्सी ने भी लिखा, फिर पास्कल क्लेमेंट ने लिखा, और ये चीजें जो है ना वाकई बहुत ही खूबसूरत है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी किताबें जो है वो नौजवानों के लिए और हमारे जो जितने भी मसीही लोग हैं उनके लिए, और खासतौर पर ये अगर ये उर्दू में, इंग्लिश में भी हो, तो मेरा ख्याल ये बड़ा ही जबरदस्त बात होगी, क्योंकि एक एशियाई प्रीस्ट लिख रहा है इंग्लिश में, तो डेफिनेटली यू कैन राइट इट इन इंग्लिश, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू रीड इट एंड हु वुड लाइक टू रीड इट। मैंने 2-3 आर्टिकल लिखे थे हम सब में, तो मेरे जो कलीग थे वो कहते थे कि अगर इसमें आप इंग्लिश में लिखते तो हम जरूर इसको पढ़ते, तो बड़े सीनियर लोग हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो नेक्स्ट टाइम जो हो सकते हैं। तो आखिर में मैं आप क्या बताना चाहेंगे उन लोगों को जो डेफिनेटली बहुत इनके ऊपर बातचीत करते हैं, क्योंकि हम ये कोई प्रीच नहीं कर रहे या कलमा नहीं वो पेश कर, जैसे एक रवायत है
لیکن ہم ان کے اوپر غور و خوض کر رہے ہیں, اور یقین کریں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, بلیو می کہ میں وہ واقعات کو دیکھ رہا ہوں, اور میرے وہ سامنے سلیب ہے, اور یہ سارے جو باتیں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں وہ ساری باتیں جو میرے اندر سے یہ میرے لیے ہیں. تو جب ہم ویژولائز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے, اور ایک نیا رخ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. ڈائریکشن وی سیٹ آور ڈائریکشن ٹوورڈز گاڈ. تو اور ان کی باتوں میں اور ان کے سارے سفر میں جب ہم ساتھ چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی کو ٹرانسفارمیشنل سی بات ہو جائے گی. یو ول ٹرانسفارم یور لائف not only partially but holistically. تو صاحب بہت شکریہ. آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ جیسے میرا سوال ہے کہ وہ آپ جو ہمارے پادری صاحبان ہیں پاکستان میں ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, اس کتاب کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کہاں سے مل سکتی ہے, تاکہ جو لوگ دیکھیں, جو اس کو دیکھ رہے ہیں, بہت سے ہمیں دیکھیں گے بھی, ابھی مجھے لگتا ہے کچھ آن لائن بھی ہیں, تو ذرا پلیز ان کے بارے میں بتا دیجیے کتاب کے حوالے سے. جی فی الحال تو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. میں نے کچھ کاپیز بھیجی کیونکہ میں نے یہاں سے پرنٹ کیا ہے یو کے سے ہی. تو میری کوشش ہے کہ پاکستان میں اس سال تو نہیں لیکن اگلے روزوں سے پہلے جو ہے نومبر دسمبر سے لے کر یہ اویلیبل ہوگی پاکستان میں, مختلف پیرشز میں یا کانوینٹس میں, یا جو سبھی جاننے والے ہیں چرچز میں, یا ڈاٹرز آف سینٹ پول کی جو شاپ ہے کوشش کریں گے وہاں بھی بھیجنے کی, یا بائبل اسٹڈی جو سینٹر ہے وہاں پہ. تو یہ نیکسٹ ایئر سے. ابھی تو یو کے میں اویلیبل ہے, اگر کوئی یو کے میں رہتے ہیں تو میں ان کو پوسٹ کر سکتا ہوں, مجھے اپنا ایڈریس دیں. پی ڈی ایف فارمیٹ میں ابھی میرے پاس صرف ایک ڈرافٹ ہے, پہلا ڈرافٹ جو ہے, لیکن ہوپ فلی 1-2 مہینے میں پی ڈی ایف فارمیٹ میں اویلیبل ہوگی پراپرلی یہاں سے. تو کوشش کریں گے کہ جتنی بھی اویلیبل, کیونکہ یہ تو ایک ایسی ہے کہ سدا بہار جسے کہہ لیں کہ ہر سیزن میں ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے, تو ہوپ فلی یہ اویلیبل ہوگی, اور امید ہے کہ ہمارے پڑھنے والے اس سے استفادہ حاصل کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ونس اگین. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پہلی دفعہ ہمارے اس چینل پہ آئے, قلمکار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پہ آئے, اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور میں بتاتا چلوں کہ پادری یونس فرانسس صاحب گوناگوں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں, شاعر بھی ہیں, اور پھر خدا کے خادم تو ہیں ہی ڈیفینیٹلی, اور اس کے علاوہ ان تمام خوبیوں کے علاوہ بھی آپ اچھے لکھاری ہیں, قلمکار ہیں, اور اس لیے ہم قلمکار پہ لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ ان کی جو خصوصیات ہیں اور خاص طور پر ان کا جو فن ہے ایز اے رائٹر جو ہے وہ دوسروں تک پہنچے, تاکہ لوگ جو ہے وہ انسپائر ہوں, لوگ سیکھیں. نوجوان نسل خاص طور پر ہمارے پاکستانی مسیحی جو ہیں, جو نوجوان بچے ہیں وہ بھی سیکھیں, اور ان میں ایک مثبت رویہ پیدا ہوتا ہے. یہ ایک بڑا صحت مند ایکٹیویٹی ہے, بات کرنا اور پھر سیکھنا. تو یہ اینی وے تھینک یو سو مچ فار دس. آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے دینے کا, اور ہمارے دوسرے بہن بھائیوں تک اس کا پیغام جو ہے پہنچانے کا. خداوند آپ کو اور آپ کے کام کو جو آپ بڑی خوش اسلوبی سے اور تندہی سے کر رہے ہیں, یعنی کہ مختلف پروگرامز کرتے ہیں آپ دوسروں کو بلا کے, اور خدا کا کلام جو ہے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. تو خداوند آپ کو, آپ کے خاندان کو اور آپ کی اس خدمت کو برکت دے, اور نہ صرف یہ آپ کے لیے برکات کا باعث ہے مجھے پتہ ہے, اور بلکہ یہ دوسروں کے لیے بھی باعث برکات ہے. تو خداوند آپ کو بھی بہت بہت برکت دے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور ونس اگین میں آپ سب سے ناظرین کو یہ دعوت دیتا ہوں, اور یہ ضرور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب یہ کتاب اویلیبل ہو تو کوشش میرا خیال پادری صاحب جلدی کریں گے کہ یہ کتاب جو ہے تمام لوگوں تک پہنچے. اور ان میں کچھ, کیونکہ ایک کتاب ایک بک میں ایک جلد میں لے کے آنا ہے ان کو, جیسے میں نے آغاز میں یہ کہا تھا, یہ بہت بڑا کام ہے, تاکہ آپ کے ہاتھ میں وہ کتاب ہو جو ان ایام میں خاص طور پر جو لوگ پڑھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنی رائے دیتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں کلام باتیں. جی میں اس کو صرف 4 لائنوں میں جو میں نے لکھی ہیں ان میں میں کہتا ہوں کہ میں اس کو سم اپ کر سکتا ہوں, یعنی کہ ضرور کلمات کو خاص طور پر.
यूं है एक पैराग्राफ, इस सारे ध्यानों ज्ञान और तहकीक व तफसीर के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हर कलमे के एक एक लफ्ज़ में जिंदगी बख्श मानी और मफहूम का एक बहरे बेकरार मौजूद है। एक एक आयत मानी और मफहूम में कुलसम की सी गहराई और एवरेस्ट सी ऊंचाई रखती है। एक एक लफ्ज़ में सहराओं की वुसअतें जलवागर हैं और राई के दाने में कायनात के जलवे मौजूद हैं। तो ये है कलमात हमारे लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपके जो है ये इस पेज के, इस किताब के 13 पेज पे है, और ये वाकई बहुत ही खूबसूरत बातें हैं जो हमारे ईमान को, हमारी जिस्मानी रूहानी जिंदगी को शराब करती है। चूंकि जिंदगी में हम जो बारे जो है हम जिंदगी बमकसद गुजारते हैं, और वो हमारा मकसद ये है कि यीशु मसीह की खुदा की खुशनुदी हासिल करना। और डेफिनेटली हम लोगों को तो खुश नहीं कर सकते, लेकिन खुदा को खुश कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत जरूरी काम है कि ये तो बहुत आम सी बात है जब हम बात करते हैं किसी किताब पर, और खास ये तो वो किताब है जो यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से वो अल्फाज निकले, इसलिए ये जरूरी है हमारे पास होनी चाहिए ताकि वो जो पढ़ा जाए और इनके ऊपर गौर खोज किया जाए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन पादरी यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जी आपका और वो उन सब का शुक्रिया जो हमारे साथ ये प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त और जो मुस्तकबिल में भी देखेंगे। उन सब के लिए बहुत सी दुआएं, नेक तमन्नाएं और बहुत सी बरकत। थैंक यू सो मच। ये हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज। तो आज जैसे मैंने बताया कि फादर यूनुस फ्रांसिस थे हमारे साथ, और किताब का तबसरा हम कर रहे थे, उनकी किताब पर तबसरा कर रहे थे, सलीबी कलमात, इलाहियाती और रूहानी तज्जिया। तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू सो मच। फिर नए मौजू के साथ हाजिर होंगे, नए गेस्ट के साथ कल हम फिर हाजिर होंगे तो आपकी खिदमत में। और हम चाहेंगे, मैं ये जो है उन तमाम दोस्तों को, जितने भी जो हमारे कलमकार हैं, उनका ताल्लुक किसी मजहब से भी हो, किसी अकीदे से भी हो, तो हम किसी भी फिके से हो, हम उनको बुलाते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो काम कलमकार जो करते हैं, जो हमारे मुसन्निफ़ीन जो नई नस्ल तक ये चीज़ें पहुँचाते हैं, उनको हम ख़राज तहसीन पेश करते हैं और उनकी सारी खूबियों को तस्लीम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Yeah.